نسرج ظهر الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك. حقك أملك هو الراية اهتف الله أسمى غاية حقك أملك هو الراية اهتف الله أسمى غاية انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك. اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپس میں تمہارے اختلاف ہیں بٹے ہوئے آپس میں. یہ آپ کے اوپر آیت پوری صادق ہوتی ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. آپ نے قلوبہم شتیٰ پر حاضری دے دی ہے. تو اس لیے جناب آپ اندر سے خود پھٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, کوئی ایک دوسرے کو تم مسلمان نہیں مانتے, اور ابھی ادھر باتوں سے کھیل رہے ہیں. سلام علی من اتبع الہدا. محترم جناب مربی صاحب, آپ نے یہ ہم پر الزام لگایا ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. تو محترم آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا لاہوری پارٹی کے حوالے سے کیا نظریہ ہے, کیا آپ کے جناب جذبات ہیں, تجزیے ہیں, بتائیں ذرا. کوئی لاہوری پارٹی نہیں ہے. کیا لاہوری پارٹی کو کیا ملا ہے, کتنی برکت ملی ہے لاہوری پارٹی کو؟ جدھر ہے ادھر کی ادھر ہی ہے نا. وہ تو شہر سے باہر بھی نہیں نکل سکی. تو جماعت احمدیہ تو آج دنیا کے کناروں پر پہنچ گئی ہے. اور یہ جو لاہوری وغیرہ آپ کہہ رہے تھے نا, یہ ایک منافقین کا فرقہ تھا, ٹھیک ہے, جو الگ ہو گیا ہے. تو وہ اسی طرح یہ تو فرقے ہوتے ہی آئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح لوگ آتے تھے, کہتے تھے ہم امان لائے, اور شام کو پھر جاتے تھے وہ یہودی. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے جی؟ وہ اتر گئے. وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے ایک درخت سے ایک سوکھا پتا گر جائے, ان کی صرف اتنی حیثیت ہے. اس کا آپ مجھے کیا پوچھ. سلام علی من اتبع الہدا. میرے محترم پیارے مربی صاحب, سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں. میرا نام ابو مشتبہ ہے, مجھے ابو مشتبہ سے یاد کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محترم آپ نے ہم پر مسلمانوں پر الزام لگایا کہ وَتَحْسُبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ, کہ ہم بظاہر تو متحد ہیں لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ آپ نے ہمارے بارے میں تجزیہ فرمایا تھا. اب خود ہی آپ کا دل پھٹا ہوا ہے, اور خود ہی آپ نے لاہوری پارٹی جو آپ کا قادیانی جماعت کا حصہ ہے, اس کو آپ جناب منافق نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو محترم
اس پر آپ نے اپنے جماعت قادیانیہ کی کتب پڑھی ہے؟ بتائیے، شکریہ۔ کچھ مولوی صاحب میں نے غلط نہیں کہا کہ ان کو منافق کہا، نہ جانے کیا کیا کہا۔ میں نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ کر اس طرح جاتے تھے اور دور جا کر پھر چگلیاں کرتے تھے۔ ایک چھوڑ دینا اور بات ہے، ایک دور جا کر چگلیاں کرنا اور کسی کے اوپر لان تان کرنا، یہ منافقین ہوتے ہیں۔ اور میں نے منافق کہا ہے اور میں لل کر کے کہتا ہوں، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ منافقین تھے، اور وہ منافقینوں کا ٹولہ کوئی برکت نہیں ملی ان کو۔ وہ سارا اپنے خود کو بڑے بڑے خاندان سمجھتے تھے، لیکن ان کو کوئی برکت نہیں ملی، سب کچھ وہ کر کے بھاگ گئے منافقین۔ آپ بات کرتے ہو، وہ حقیقتاً وہی منافقین تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، اور یہ اب کے منافقین ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے کے منافقین اسی طرح ہی تھے، صبح آتے تھے اور شام کو پھر جاتے تھے کہ ہم نہیں ایمان لائے۔ تو اس لیے جناب علی ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ آ کر کل سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم جناب، سب سے پہلے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ نام بتا دیں۔ اور میرا نام ابو مجتبیٰ محمد بن راشد مدنی ہے۔ محترم، آپ کو میں اس پر آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا کہ آپ لاہوری پارٹی کو کیوں منافق کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک لاہوری پارٹی بھی کافر ہے اور آپ بھی کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اوپر آپ نے تجزیہ کیا تھا آڈیو میں، جس کو ٹیگ کر کے میں نے کچھ کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ اور آپ نے قرآن مجید سے آیت بھی پڑھی تھی، تلاوت کی تھی کہ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بطور دلیل آپ نے ہم پر فٹ کی تھی، تو میں نے جناب آپ کو ٹیگ کر کے کہا تھا کہ محترم آپ لاہوری پارٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محترم، یہ میں نے حوالہ لگایا ہے، وہ میں اگلی آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، جی محترم قادیانی مربی صاحب، یہ آپ کے بشیر الدین محمود صاحب کے خطبات ہیں، خطبات کا مجموعہ ہے، 15 جنوری 1931 صفحہ 13، اس میں سے میں نے ایک حوالہ لگایا ہے۔ اس میں جناب بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بدترین دشمن دہری میں سے لیا جائے اور ایک بدترین دشمن پیغامیوں میں سے لیا جائے تو یقیناً پیغامی دشمنی اور بغض میں دہریہ عیسائی اور ہندو سے بھی بڑا ہوا ہوگا۔ ان کے غالی ممبر بغض کے مجسمے ہیں۔ اگر کسی نے زمین پر چلتی پھرتی دوزخ کی آگ دیکھنی ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لے۔ میں نہیں سمجھتا ان سے زیادہ بغض اور کینہ والے لوگ کبھی دنیا میں ہوئے ہوں۔ جہاں تک تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا بغض سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو محترم، یہ آپ کے بشیر الدین محمود صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو الزام لگایا ہے کہ ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، اصل میں دل آپ کے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے آپس میں اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو جناب کافر، واجب القتل
के फतवे लगाते हैं। जी सलामुन अला मन इत्तबल हुदा। मोहतरम, इधर उधर की बोंगियां बंद करें, ठीक है। लग़वियात ना करें। मुरब्बी साहब, आपने ये हम पर इल्ज़ाम क्यों लगाया कि हम मुसलमान जो हैं वो आपके खिलाफ तो एक हैं, लेकिन दर हकीकत हमारे दिल फटे हुए हैं। ऊपर मैंने एक हवाला लगाया है, उसका जवाब दे। मैंने आपको टैग करके इशारा भी किया है कि सर वो मेरी ऑडियो सुने, ठीक है। इधर उधर की आए बाएं शाएं ना करें मोहतरम, जवाब दें, शुक्रिया। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। ये क्या तरीका है आपका मुरब्बी साहिब? जी सवाल का जवाब दे रहे थे, उसी का जवाब दें मोहतरम। ये क्या तरीका है? मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ कादियानी मुरब्बी साहब, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, समझ आइए। हाँ, मुझे आप बच्चा ना समझिएगा और ये भी ना समझिएगा कि मुझे कादियानियत से कोई वाकफियत नहीं है, मैं कादियानियत को नहीं जानता, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आपने जो बात छेड़ी थी उस पर मैंने आपको जवाब दिए हैं। आए हिम्मत करें, उस पर गुफ्तगू करें और पता चल जाता है कि किसके दिल फटे हुए हैं और किसके दिल नहीं फटे हुए। भाईजान, मैंने तो कह दिया है, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों की असम्बली ने कहा है, आप लोगों ने खुद फैसले किए हैं। मुझे कह रहे हैं आपने कह दिया, तो मुझे क्यों आप पूछ रहे हैं? आपकी असम्बली में ये फैसले हुए हैं। अब यही बातें सारे इधर करते हैं, मैं रग रग से वाकिफ हूँ, मैं वो हूँ, ये मैं फलां हूँ। ये बातें करने के लिए आप नहीं आए, ठीक है। हम लोग बहुत देर से 4 दिन से सवालों के जवाब दे रहे हैं, हमारे भी सवाल हैं, तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब दें तो फिर खुश आमदीद। तो अगर आपने भी उन लोगों की तरह करना है तो फिर जनाब फिर आप करते रहें हैं। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। मोहतरम, हमारी असम्बली में क्या फैसले हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं? मोहतरम, जो बात चल रही है उस पर रहें। आपने ये बात कही थी कि आप सब मिलकर जमात कादियानियों को जनाब काफर करार दिया है, लेकिन खुद के जो है ना दिल फटे हुए हैं। तो मोहतरम ज़रा मुझे ये बताएं, आपने लाहौरी पार्टी को तो मुनाफिक कह दिया है और पता नहीं क्या क्या कह दिया है। मुझे ये बता दें कि लाहौरी पार्टी वाजिबुल कत्ल है या नहीं, बताइए, ज़रा खुलकर बताइए, मैं हवाले रखता हूँ। लाएं, कुरान करीम में से लाएं। जो मुनाफिकीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जाते थे उनको कत्ल किया है, लाएं कुरान करीम से कोई आयत पेश करें। हैं, लाएं। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। मुरब्बी साहेब, हमने भी आपके एतराज़ात का जवाब दिया है। 125 साल हो गए हैं आपकी जमात को बने हुए। जो भी आपने झूठ दजल किए हैं और जो कुरान और हदीस के मन गढ़ंत माने किए हैं, खुद साख्ता माने किए हैं, खुद साख्ता जो आपने तफसीरी लिखी हुई है, जो आपने झूठ बोले हैं, दजल किए हैं, इन सब का हमने जवाब दिया हुआ है। समझी? आपको समझ आई है कि नहीं आई? मैंने आपसे ये पूछा है कि जो मैंने ऊपर ऑडियो की थी खुतबात महमूद का हवाला लगाकर, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? मुझे ये बताएं, लाहौरी पार्टी आपके नज़दीक वाजिबुल कत्ल है या नहीं? और अगर है तो आप छुरा चाकू बंदूक पकड़ें, लाहौरी पार्टी का कोई भी फर्द नजर आए उसको उड़ा दें। क्या अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल जो है वो मुनाफिकीन का सरदार नहीं था? उसको मुनाफिकीन का सरदार कहा गया है। क्या अबू जेल मुनाफिक नहीं था? जी मुरब्बी साहेब, वीडियो ना भेजें, मैं वीडियो नहीं देखूंगा, समझ आइए। ये कॉपी पेस्ट करना बंद करें। किसके सर काटे उन्होंने? इनमें से किसका सर काटा? क्या ये मुनाफिक नहीं थे?
कौन कहता है कि उनको वाजिबुल कत्ल हम फतवे लगाते फिरें उनके ऊपर? उनका अपना मान है, हर बंदे का अपना मान है। हम किसी के ऊपर कौन होते हैं वाजिबुल कत्ल के फतवे लगाने वाले? ये फतवे तो आप लोग लगाते हैं और आपके उलमा लगाते हैं भाई। ये अपनी बातें अपने ऊपर ही रखें, हम नहीं किसी के ऊपर फतवा लगाते हैं। अबे अली, आपने अगर यही बातें करनी है ना तो फिर बेशक ना बात करें, ठीक है? ये तो एक नहीं 75 बंदे आए जो यही बात करते बस चले गए हैं। बस झूठे दजाल के तरह, ना कोई दलील, ना कोई बात, ना कोई गल, कोई कुछ दलील नहीं है आप लोगों के पास। तो अगर यही बात करनी है तो फिर बेशक रहने दें। सवाल गंदुम जवाब चना। मुरब्बी साहब, आप कुरान मजीद की बात कर रहे हैं कि कुरान मजीद की आयत में पेश करूं? क्या आपके खलीफा सानी बशीरुद्दीन महमूद साहब को नहीं समझ आया कुरान मजीद? क्या कुरान मजीद में से आपके खलीफा सानी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब को कोई आयत नहीं मिली थी कि मुनाफिकीन वाजिबुल कत्ल हैं? क्या आपके खलीफा चहारुम मिर्जा ताहिर अहमद साहब को कोई कुरान मजीद में से दलील नहीं मिली थी कि लाहौरी पार्टी वाले काफिर हैं? बताएं मुझे जरा, मैं हवाला लगाता हूं मोहतरम। अबे अली, आपको किसने हक दिया? सबसे पहले ये बताएं कि सवाल करें। सवाल हम लोगों ने बहुत ज्यादा जवाब दिए हैं। अब आपकी बारी है, आप जवाब दें। जी मोहतरम मुरब्बी साहब, अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल मुनाफिक था या अबू जहल मुनाफिक था? मेरे मोहतरम जनाब, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं कि लाहौरी पार्टी वाजिबुल कत्ल है या नहीं, इसका मुझे जवाब दें। समझ आइए आपको? नहीं, मेरा सवाल ये है कि लाहौरी पार्टी जो आपके भाई हैं, आपके जनाब खूनी भाई हैं, वो आपने उनको निकाल तो दिया है, वो वाजिबुल कत्ल है या नहीं? बताएं। क्या आपके किसी अकाबरी में से किसी ने इस पर फतवा नहीं लगाया कि ये वाजिबुल कत्ल है? सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। रब्बी साहब, ये फतवा किसने लगाया है? ये हमारे उलमा में से किसी ने लगाया है वाजिबुल कत्ल का फतवा? ये हदीकतुस सालिहीन, ये किसकी किताब है? बताएं, ये किस जमात की किताब है? बताएं मुझे आप। किसके सर काटे उन्होंने? इनमें से किसका सर काटा? क्या ये मुनाफिक नहीं थे? कौन कहता है कि उनको वाजिबुल कत्ल हम फतवे लगाते फिरें उनके ऊपर? उनका अपना मान है, हर बंदे का अपना मान है। हम किसी के ऊपर कौन होते हैं वाजिबुल कत्ल के फतवे लगाने वाले? ये फतवे तो आप लोग लगाते हैं और आपके उलमा लगाते हैं भाई। ये अपनी बातें अपनी। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। रब्बी साहब, ये फतवा किसने लगाया है? ये हमारे उलमा में से किसी ने लगाया है वाजिबुल कत्ल का फतवा? ये हदीकतुस सालिहीन, ये किसकी किताब है? बताएं, ये किस जमात की किताब है? बताएं मुझे आप। इसमें साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है कि हजरत अरफजा से रवायत है, वो कहते हैं कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स तुम्हारे पास आए, तुम एक शख्स पर मुत्तफिक हो, तुम्हारा आसा तोड़ना चाहे या तुम्हारी जमात में तफरका पैदा। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। रब्बी साहब, ये फतवा किसने लगाया है? ये हमारे उलमा में से किसी ने लगाया है वाजिबुल कत्ल का फतवा? ये हदीकतुस सालिहीन, ये किसकी किताब है? बताएं, ये किस जमात की किताब है? बताएं मुझे आप। इसमें साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है कि हजरत
عرفجہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تمہارے پاس آئے، تم ایک شخص پر متفق ہو، تمہارا عصا توڑنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ اور یہ حدیث کس نے کوڈ کی ہے جناب؟ بتائیں کس نے کوڈ کی ہے؟ یہ جو حدیقت الصالحین کتاب کس کی ہے؟ بتائیں مجھے، جا کے دیکھیں الاسلام.org پر۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافقین کو قتل کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر جو ان کے ساتھ رہتے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول یا ابو جہل، تو تب تو بات کریں۔ اور جن کو خدا کے حکم سے انہوں نے قتل کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اسلام کے لیے یہ خطرہ بن چکے ہیں، تو وہ تو الگ ہے۔ لیکن جو مکے میں رہتے ہوئے جو گستاخیاں کرتے تھے، اور قرآن کریم نے اس گستاخی کا ذکر کیا ہوا ہے، تو ان کو کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ وہ تو جب مرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھانے گئے۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ محترم مربی صاحب، جو جھوٹ اور کذب بیانیاں آپ کے مسیح موعود مرزا صاحب نے کی ہیں قرآن پر، حدیث پر، اور جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، یہ تو ایک مفصل عنوان ہے اور یہ ایک مفصل طلب گفتگو ہے۔ تو محترم، میں نے آپ سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں، لاہوری پارٹی والے واجب القتل ہیں یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب دے سیدھی طرح۔ ابھی میں نے حوالہ حدیقت الصالحین کا لگایا ہے، آپ نے الزام لگایا جی تمہارے مولوی یہ کرتے ہیں، یہ قتل کے فتوے تمہارے مولوی دیتے ہیں۔ محترم، یہ حدیقت الصالحین کس کی ہے؟ کس جماعت کی کتاب ہے؟ بتائیں ذرا مجھے۔ یہ تو میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ جو خدا کے حکم یہ تو میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ جو خدا کے حکم سے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے۔ لیکن جو مکہ میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ابو جہل نہیں رہتا تھا ساتھ؟ گستاخیاں بھی کرتا تھا، ہر وقت گستاخیاں کرتا تھا، کتنا ان کو قتل کیا گیا ہے۔ صاحب، یہ باتیں جو آپ کے دوست ہیں وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں آپ بار بار نہ لے کر آئیں ادھر، ٹھیک ہے؟ یہ بہت محترم، آپ نے جناب الزام لگایا ہم پر، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا الزام یا تو واپس لیں، یا پھر آپ الزام واپس نہیں لیتے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ جواب دیں۔ آپ نے ہم پر الزام لگایا کہ جناب 72 سارے جناب اکٹھے ہو گئے، ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، دراصل ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے الزام جو ہم پر لگایا ہے یہ واپس لیں، یا پھر آپ جواب دیں کیوں آپ نے الزام لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل واجب القتل نہیں ہے، کیونکہ جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو گستاخی کی ہے، اور جو قرآن کریم میں جس کو درج کیا گیا ہے وہ گستاخی دیکھیں، اور اگر قتل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم فتویٰ دیں گے، ورنہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم تو فتویٰ وہی دیں گے نا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، کیونکہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ کسی فتویٰ دینے کے والے کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کیا فتویٰ دیتا ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ مربی صاحب، لمبے چوڑے لیکچر نہ جاڑیں، لمبے چوڑے تقریریں نہ کریں۔ میں نے حدیقت الصالحین کا حوالہ لگایا ہے، اس میں جناب آپ کے مولوی صاحب نے حدیث کوڈ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ لاہوری پارٹی جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ محترم، یہ آپ سے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ حدیقت الصالحین یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس جماعت کی کتاب ہے، اور یہ حدیث کوٹ کس نے کی ہے؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جی جناب، میں نے یہی الزام لگایا ہے کہ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، کیونکہ آپ لوگوں نے قلوبهم شتیٰ پر حاضری دی ہوئی ہے۔ آپ کے آپس میں بہت بڑے بڑے کفر کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے پاس،
بس یہ بات میں نے کی ہے، جو ہے میں نے بول دی ہے بس. سلام علی من اتبع الہدا. ہائے 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 مربی صاحب، جو خدا کے حکم سے ہوئے ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، اور جناب گول مول جواب کیوں دیتے ہیں، ہیر پھیر کیوں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چھلانگے کیوں مارتے ہیں محترم؟ ہیں حدیقت الصالحین آپ نے دیکھ لی ہے؟ ہاں سمجھ آئیے نا آپ کو؟ آئیے کہ نہیں آئی سمجھ؟ آپ نے دوسرا الزام ہم پر لگایا کہ یہ جو قتل کے فتوے آپ کے مولوی دیتے ہیں، کہ یہ جناب آپ کے مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے قتل کا، ہیں؟ اور پھر جناب آپ کے خلیفہ صاحب کا بھی فتویٰ لگاؤں؟ آپ کے خلیفہ صاحب کا فتویٰ لگاؤں؟ لاہوری پارٹی کو واجب القتل کہہ رہے ہیں، لگاؤں؟ جناب کوئی احمدی نہیں، بالکل کوئی احمدی مسلمان جو ہے ایسا نہیں کہتا کہ لاہوری پارٹی جو واجب القتل ہے. بالکل نہ ہمارے کسی خلیفہ کا دعویٰ ہے، نہ یہ آپ کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم وہ مانتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سلام علی من اتبع الہدا. مربی صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر آپ مجھ سے کسی دن گفتگو ضرور کیجئے گا، کسی وقت ضرور کیجئے گا. میں انشاءاللہ العزیز ایک حوالہ لگاؤں گا، صرف ایک حوالہ، ایک تحریر میں پیش کروں گا جس میں مرزا صاحب نے کئی لاکھ جھوٹ بولے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو کئی لاکھ مرزا صاحب کی جھوٹ ہے نا، ایک ایک کر کے سچا ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں، آپ اس پر بات کر لیں گے، ٹینشن نہ لیں. میں نے آپ سے جناب یہ پوچھا ہے کہ لاہوری پارٹی واجب القتل ہے یا نہیں، اور آپ نے جو الزام ہم پر لگایا ہے کہ جی ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، کیوں لگایا؟ دوسرا آپ نے الزام لگایا جی آپ کے مولوی قتل کے فتوے دیتے ہیں. تو جناب میں نے اوپر حدیقت الصالحین کا حوالہ لگا دیا، اس کا جواب دیں. المول میں نے کیوں جواب دینا ہے؟ خدا کا حکم سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام کرتے نہیں ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے یہ وحی کے مطابق کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تو انہوں نے کو کیا. جو مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، مسلمانوں کی عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرتے تھے اور ذلیل کرتے تھے، ان کو حکم دیا کہ یہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں، تو حکم دے ان کو کہ ان کو قتل کیا جائے. لیکن کیا مکے میں نہیں رہتے تھے؟ ابو جیل مکے میں نہیں رہتا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول مکے میں نہیں رہتا تھا؟ اور ان کے ساتھی جو گستاخ تھے وہ مکے میں نہیں رہتے تھے؟ سارے ادھر ہی رہتے تھے، کسی کو نہیں قتل کیا گیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی ہے، تو جو انہوں نے کہا ہم تو وہ مانیں گے. جی محترم جناب، آپ نے تو گھما کر جوتا مارا ہے اپنے کابرین کو، اپنے جناب خلفاء کو، نام نہاد خلفاء کو آپ نے گھما کے جوتا مار دی ہے. یعنی کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بکواس کرتے رہے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب ایسے ہی پھونکتے رہے ہیں. ہاں واجب القتل لاہوری پارٹی کو. ہاں بکواس کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اپنے پاس ہی رکھیں، زیادہ اونچی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سلام علی من اتبع الہدا. محترم مربی صاحب، قلوبہم شتا کی میں نے مثال، زندہ مثال اور تازہ میں نے حوالہ دیا ہے خطبات محمود سے. ٹھیک ہے، دوسرا میں نے حوالہ دیا ہے حدیقت الصالحین کے. جناب کفر کے فتوے کیا آپ نے جناب لاہوری پارٹی کو واجب القتل قرار دیا ہوا ہے. ہاں لگاؤ مرزا طاہر احمد کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ. جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے لاہوری پارٹی پر کفر کا بھی فتویٰ لگایا ہے اور قتل کا بھی فتویٰ لگایا ہے. لگاؤں میں حوالہ؟ ہم لوگوں نے سارے اپنے آپ سے خود سے پلندے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کسی خلیفہ نے نہیں اللہ کے فضل سے کسی کو قتل کرنے کی. وہ تو انسانیت کے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، تو تم قتل کی بات کر رہے ہو. یہ اپنی طرف سے جو تم نے کتابیں بنائی ہیں نا، یہ اپنے پاس ہی رکھو. یہ نا مجھے لا کر دکھاؤ. بات کرنی ہے تو سیدھی کرو، یہ گھما پھرا کر بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. چل مولوی جھوٹ نہ بول، مرزا صاحب نے فتویٰ لگایا ہے. یہ باتیں نہیں تمہاری چلیں گی ادھر. ہمارے خلیفہ نے کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. تمہاری اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنے گند ہمارے اوپر نہ چھالو. یہ تمہارے فتنے تموم میں ہی گھسیں گے. یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے فتنے تم میں ہی گھسیں گے.
کفر کے فتوے لگائے ہیں اور قتل کیا. کس کو قتل کیا ہے احمدیوں نے؟ کس لاہوری کو قتل کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، خام خواہ ایک بات کو طول دے کر ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. جناب کوئی احمدی نہیں، بالکل کوئی احمدی مسلمان جو ہے ایسا نہیں کہتا کہ لاہوری پارٹی جو واجب القتل ہے. بالکل نہ ہمارے کسی خلیفہ کا دعویٰ ہے، نہ یہ آپ کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ مولوی جھوٹ نہ بولے. مرزا صاحب نے فتویٰ لگایا ہے. یہ باتیں نہیں تمہاری چلیں گی ادھر. ہمارے خلیفہ نے کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. تمہاری اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اپنے گند ہمارے اوپر نہ چھالو. یہ تمہارے فتنے تموم میں ہی گھسیں گے. یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے فتنے تم میں ہی گھسیں گے. کفر کے فتوے لگائے ہیں اور قتل کیا. کس کو قتل کیا ہے احمدیوں نے؟ کس لاہوری کو قتل کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، خام خواہ ایک بات کو طول دے کر ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. لگاؤ فتویٰ. کیا ہے تمہارے پاس فتویٰ؟ یہ تمہارے کتابوں کے اپنے کے فتوے ہیں. جو منہ میں آتا ہے پلندے لگا کر ادھر تو لگے ہو بات کرنے. بڑے آئے بڑے عالم. یہ مولویوں وغیرہ کی جو تحریریں ہیں نا، یہ نہ لاؤ میرے سامنے اور نہ لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اپنی بات پر آؤ. جو تم جس یہ مولویوں وغیرہ کی جو تحریریں ہیں نا، یہ نہ لاؤ میرے سامنے اور نہ لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ مولویوں وغیرہ کی جو تحریریں ہیں نا، یہ نہ لاؤ میرے سامنے اور نہ لگاؤ. ٹھیک. السلام علی من اتبع الہدا. محترم جناب مربی صاحب، یہ الفضل اخبار ہے 26 جولائی 1919 کا. آپ نے کہا جی ہمارے کسی خلیفہ نے لاہوری پارٹی پر یہ فتویٰ نہیں لگایا واجب القتل ہونے کا. جناب اس میں صاف طور پر آپ کے کیا نام ہے مولوی مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو آپ کے خلیفہ ثانی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اسے پوچھا گیا ہے کہ کیا مولوی محمد علی صاحب کے متعلق کوئی فتویٰ قتل دیا گیا ہے؟ تو اس پر جناب آپ کے خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ ہو تو جو پہلا ہو اور اس کی بیعت کرو جو بعد میں دوسرا پہلے کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے. جیسے لاہور میں ہے اسے قتل کر دو. تو محترم یہ قتل کا فتویٰ، واجب القتل کا فتویٰ آپ کے خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود صاحب نے بھی دیا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے جناب یہ جو ادھر جھوٹ بولا ہے نا، نہیں کسی نے نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا جناب. ہمارے کسی احمدی نے بھی نہیں کہا، کسی خلیفہ صاحب نے نہیں کہا. یہ جناب میں نے حوالہ لگا دیا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. السلام علی من اتبع الہدا. محترم مربی صاحب، یہاں پر بات میرے پیارے آقا کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے اکابرین جو جماعت قادیانی کے اکابر ہیں ان پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لاہوری پارٹی کو واجب القتل لکھا ہے. میں نے جناب اس پر 2 حوالے پیش کر دیے ہیں، بلکہ 3 حوالے پیش کیے ہیں. آپ نے جناب یہ بھی کہا تھا کہ نہیں جی ہمارے کسی خلیفہ نے واجب القتل کا فتویٰ نہیں دیا لاہوری پارٹی کے خلاف. تو میں نے جناب بشیر الدین محمود صاحب کی جو حوالے سے تحریر پیش کر دی الفضل اخبار سے، تو وہ آپ پڑھ لیں. نے تو یہ زمانہ دکھانا ہے کہ یہ دیکھو یہ زمانہ آج موجود ہے. اگر آنکھیں کھولو تو نظر آئے گا، نہ آنکھیں کھولو تو نہیں نظر آئے گا. یہ وہی زمانہ ہے کہ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى. آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں سارے، لیکن جب مسیح کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو کر آتے ہیں.
सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। मुरब्बी साहब क्या हो गया आपको? हाँ, मैं बकवास कर रहा हूं? ये जो ऊपर मैंने हवाले लगाए हैं आपके अकाबरीन के, ये सब बकवास आते हैं? बताएं। हाँ, ये जितने मैंने हवाले लगाए हैं ये सारी बकवास हैं आपके नजर में? बताएं मुझे। भी साहब, ये बात जो है ना, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कत्ल करने का हुक्म दिया था तो वो अल्लाह के हुक्म से दिया था। ठीक है, जो मक्के में वैसे घूमते थे, जो इंतशार नहीं फैलाते थे, वैसे बकवास करते थे, अपने मुंह से जो भी मुंह में आता था बक देते थे, जो मुसलमानों को कत्ल नहीं करते थे, उनको कभी भी नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी तो नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई, और बाद में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मना कर दिया उनको। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। मुरब्बी साहब चैलेंज है मेरा, चैलेंज है, चैलेंज। ठीक है, ग्रुप में मैं चैलेंज करता हूं मुरब्बी साहब, अगर ये मैंने खुद से लिखे हैं या किसी मौलवी साहब ने लिखे हैं तो मोहतरम जो सजा आप तजवीज करेंगे मुझे मंजूर है। जो सजा आप तजवीज करेंगे मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। आए मैदान में। और ये हमारे अकाबरीन को छोड़ो ये हमारे अकाबरीन उसी तरह के हैं जिस तरह के लाहौरी हैं ये तुम लोगों ने अपनी तरफ से जो जो कुछ बनाया हुआ है ना, गढ़ा हुआ है ना, और ये हमारे अकाबरीन को छोड़ो ये हमारे अकाबरीन उसी तरह के हैं जिस तरह के लाहौरी हैं ये तुम लोगों ने अपनी तरफ से जो जो कुछ बनाया हुआ है ना, गढ़ा हुआ है ना, ये आज नहीं हुआ, ये तो उस वक्त हुआ था जब ये अलहदा हुए थे। ये तो इन लोगों ने भी ये एक निज़ाम अपनी तरफ से शुरू किया था और ये फतवे लगाने शुरू कर दिए अपनी तरफ से फतवे। मैं अभी फतवों की वीडियो तुम्हें भेज देता हूँ, उसके बाद आप बात करने के काबिल नहीं रहोगे। जो हमारे खलीफा कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। ये मैं कह चुका हूँ पहले भी तुम्हें कि ये मौलवी साहब हैं, कोई मौलवी साहब ने जिसने लिखा है उसने। ठीक है, किसी खलीफा का फतवा नहीं है। हमारे खलीफा के फतवे किसी के खिलाफ नहीं है कि कोई किसी को कत्ल करे, और ना कुरान करीम में किसी को। अल्लाह ताला सब मामला अपने हाथ में लेता है। अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, तुझको सिर्फ हमने पैगाम पहुंचाने वाला बनाया है, बस तू पैगाम पहुंचा दे, बाकी अल्लाह ताला तो छोड़ दे। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। मुरब्बी साहब होश से बात करें, होश से, अकल ना खाएं अपनी। मैंने अल फजल अखबार 26 जुलाई 1919 का हवाला लगाया है। इसमें आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब नाम निहाद खलीफा लाहौरी पार्टी पर कत्ल का फतवा लगा रहे हैं। हाँ, पढ़िए अल फजल अखबार। ये किसी मौलवी ने लिखा, ये हमारे किसी मौलवी ने लिखा, ये आपका अल फजल अखबार है। निकालें ये अखबार, ये ऊपर मैंने सन भी दिया हुआ 26 जुलाई 1919 का। निकालें अल फजल अखबार इंटरनेट से, गूगल में जाएं, अल फजल अखबार 1919 का 26 जुलाई 1919 का निकालें, और ये जनाब पेपर निकालें, ये जल्दी से, शाबाश। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। मुरब्बी साहब ये आप ही की मौलवी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कादियानी की ये तहरीर है। समझ आइए आपको? ये ड्रामेबाजी बंद करो आप। हाँ, ये जो आप दजल और फरेब करते हैं ना, ये बंद करें आप। ये अल फजल अखबार आपका है, निकालें अगर जरूरत है आपके अंदर। खोलें, खोलें अल फजल की वेबसाइट और निकालें ये हवाला 1919 का, 26 जुलाई 1919 का ये हवाला निकालें जल्दी से, शाबाश। मौलवी साहब, मैंने ये कब कहा है कि आपने खुद से लिखे हैं? ये लिखने वाले उस वक्त थे, नींद अलहदा हुए थे, उन्होंने इस तरह लिखने शुरू किए हुए हैं जो हमारे खलीफा बताते हैं ना, वो वीडियो आ रही है, वो सुनो कि गुस्ताख रसूल की क्या सज़ा है और क्या क्या गुस्ताखियाँ होती रही हैं।
آج سے پہلے نبیوں کے خلاف، اور کس کس کو قتل کیا گیا ہے یہ بھی آئے گا۔ پاگل، یہ مولوی کی ہے، اس کے اوپر مولوی کا نام لکھا ہوا ہے، جس کسی مولوی کی ہے تحریر، ٹھیک ہے، اور یہ بعد میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کا کوئی ہم نہیں جواب دینے کے پابند، کہ یہ جو بعد میں تفرقہ پڑ گیا ہے تو تفرقے میں بعد میں منافقین نے جو گند اچھالا ہے وہ سب ہماری طرف پھینک رہے ہو۔ پاگل، یہ مولوی کی ہے، اس کے اوپر مولوی کا نام لکھا ہوا ہے، جس کسی مولوی کی ہے تحریر، ٹھیک ہے، اور یہ بعد میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کا کوئی ہم نہیں جواب دینے کے پابند، کہ یہ جو بعد میں تفرقہ پڑ گیا ہے تو تفرقے میں بعد میں منافقین نے جو گند اچھالا ہے وہ سب ہماری طرف پھینک رہے ہو۔ ہمارے خلیفہ کی تو الحمدللہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ مربی صاحب، آپ کے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہے نا، تھوڑی سی بھی شرم اور جرت ہے آپ کے اندر، اخلاقی جرت ہے، یہ جو میں نے الفضل اخبار 1919 26 جولائی کا لگایا نا، یہ آپ اپنے جو گوگل سے جا کے الفضل کی ویب سائٹ کھول کے، جو آپ کا یہ جو الفضل اخبار کی ویب سائٹ ہے اس میں سے یہ 1919 سن 26 جولائی کا ذرا نکالیں نا، پیپر نکالیں، شاباش، جلدی سے۔ محترم ربی صاحب، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر آپ کے جناب خلیفوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے نام نہاد میاں خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئیے آپ کو یا نہیں آئی؟ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تم نے لکھ کر آج ہی تم نے لکھی ہے، یہ تو آج سے 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، جو آج سن 2020 ہے، شاید پچھلے سن 2020 کی لکھی ہوئی ہے، کب کی لکھی ہوئی ہے، اتنی پرانی ہے، شاید اس سے بھی آگے والی سن سے ہوگی۔ تو یہ تو منافقین جب اس وقت منافقت کرتے تھے تو وہ تو لکھتے رہے ہیں، ساتھ ساتھ منافق لکھتے رہے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہاں پر کوئی اور بات نہیں ہو رہی، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ مربی صاحب، بتی گل ہو گئی آپ کی، آپ نے خود ہی اپنے کابرین کو بھی گالیاں دے دی ہے، آپ کے کابرین ویسے ہی ہیں جیسے لاہوری پارٹی والے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مربی صاحب بتی گل ہو گئی جناب۔ یہ جو گروپ کے ممبر ہیں نا، تمام میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ ذرا اس کی آڈیو سنبھال لیں، یہ 35 سیکنڈ کی آڈیو ہے، یہ سنبھال لیں ذرا اس قادیانی کی۔ مولوی صاحب، گوگل میں تو آپ لوگوں نے بہت کچھ جماعت احمدیہ کے خلاف بھر دیا ہے، تم مجھے گوگل کی طرف بھیج رہے ہو، میں تو گوگل روزانہ دیکھتا ہوں، تم لوگوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف کیا کیا کچھ کیا ہے گوگل میں ہیں۔ ابھی مجھے تم گوگل دکھا رہے ہو تو یہ گوگل سے تم لوگوں نے حوالے لیے ہیں، تمہارے مولویوں نے یہ کیے ہوئے ہیں سب کچھ۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ مربی صاحب چلے اتنا کر دیں، یہ جو میں نے الفضل کا اخبار یہ لگایا ہے، اس کا پیپر لگایا ہے، اس پر ذرا زوردار کے جی لانتی ہے، بغیرت ہے، کمینہ ہے، ذرا 2-3 الفاظ، سخت الفاظ بول دے، گالی نکال دے ان پر یا الفضل اخبار پر، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں۔ پھر میں ایک اور حوالہ لگاتا ہوں، آپ کے مرزا طاہر احمد صاحب جو خلیفہ چاروں میں نا، ان کا بھی میں ذرا تحریر لگاتا ہوں۔ اب علی، میں نے اپنے اکابرین کو کیوں گالیاں دینی تھی؟ ہمارے تو اکابر ہیں جو ہیں، ہم یہ تو منافقین۔
सलाम अला मन इत्तबअ हुदा। जो मोहतरम, जो आपके मुनाफिकीन थे ना, मुनाफिकीन, उनमें से आपके खलीफा सानी बशीरुद्दीन महमूद साहब भी शामिल थे। जो आपके मुनाफिकीन थे हैं, उनमें से जनाब मिर्जा ताहिर अहमद साहब भी शामिल थे। बताएं आपके खलीफा चारों, जल्दी से शाबाश जवाब दें। हाँ, ये मैं लिखने वाले के ऊपर है जिसने इस तरह के फतवे लिखे हैं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर लानत डालता हूँ। क्यों? हमारे खलीफा के अल्लाह के फजल से ऐसे। हाँ, ये मैं सलाम। हाँ, ये मैं लिखने वाले के ऊपर है जिसने इस तरह के फतवे लिखे हैं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर लानत डालता हूँ। क्यों? हमारे खलीफा के अल्लाह के फजल से ऐसे फतवे है ही नहीं है। ये तुम्हारे मौलवियों के खुद पलंदे। हाँ, ये मैं लिखने वाले के ऊपर है जिसने इस तरह के फतवे लिखे हैं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर लानत डालता हूँ। क्यों? हमारे खलीफा के अल्लाह के फजल से ऐसे फतवे है ही नहीं है। ये तुम्हारे अला सलाम अला मन इत्तबअ हुदा। मुरब्बी साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁਰੱਬਾ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡਾ मुरब्बा निकाल देता है। ये मौलवी साहब की है, ये फला मौलवी साहब की है, ये 100 साल पहले की लिखी हुई है, हम नहीं मानते। और आए बाएं शाएं करो। मुरब्बी साहब, ਤੁਹਾਡਾ मुरब्बा मैं ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है। बहुत कुछ मौलवी तुम्हारे कापियां कर करके छापते रहे हैं, अभी तक छापते हैं। तो जिस तरह ईसाई इस्लाम के खिलाफ छापते हैं, इस तरह आप। जब हमें पता है कि हमें यकीन है कि ये हमारे लिखने, हमारा तो अल्लाह के फजल से ऐसा है ही नहीं है, मामला ही नहीं है ऐसा कोई कि हम किसी के ऊपर कत्ल का फतवा लगाएं। हम तो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। तो ये आपकी अपनी बातें हैं, अपने। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। मुरब्बी साहब, आपने आने खोल कर देखें और उसको अपनी आंखें जो है ना खोल कर देखें। उसमें 1919 26 जुलाई 1919 का ये पेपर है, अल फजल। समझ आइए आप जनाब। मैंने आपका जनाब मुरब्बा ਕੱਢ दिया है। मुरब्बी साहब, ਤੁਹਾਡਾ मुरब्बा मैं ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ही हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਆਏ ਬਾएं शाएं करोगे ਤੁਸੀਂ हैं? मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफा चाह रहा हूँ, कभी तहरीर लगाऊं मैं हैं? मौलवी, मुरब्बा तेरा निकल गया है, ठीक है ना। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਮਨਸੂਬ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। यहाँ पर यह बात हो रही है कि तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। दिल फटे किसके हैं? दिल जनाब कादियानी जमात के अकाबरीन की लाहौरी पार्टी के बारे में फटे हुए हैं। लाहौरी पार्टी के
دل قادیانی جماعت جو ہے وہ مرزائی جماعت مسروری جماعت کے حوالے سے پھٹے ہوئے ہیں. اور مربی صاحب تہاڈا لگتا ہے دماغ ہل گیا ہوا ہے. محترم میں گوگل کی طرف نہیں بھیج رہا، میں تہاڈی ویب سائٹ کی طرف بھیج رہا ہوں. ہیں الفضل کی جو ویب سائٹ ہے آفیشیل ویب سائٹ، اس میں جا کر یہ اخبار نکال لیں. 26 جولائی کا یہ اخبار نکال لیں جا کر. آئیے سمجھیں. آپ 1919 کا پیپر بتا رہے تھے کہ 1919 کا پیپر ہے، تو 1919 سے پہلے تو حضرت مسیح موعود تو وفات پا چکے تھے، اور منافقین تو اسی محفل میں بیٹھتے تھے، وہی منافقین کام کرنے والے تھے آگے. تو منافقینوں نے جو منافق ہو گئے تھے، کچھ وفات کے جب وفات ہوئی ہے اس وقت کچھ منافق ہو گئے تھے، وہی تھے ساتھ مل کر لکھنے والے. سلام علی من اتبع الہدا. مربی صاحب آپ مدہوش ہو کر بے ہوش ہو کر ٹن ہو کر آپ نے اپنے کابرین کو گالی دے دی. اوپر آڈیو سن لیں، یہ جو 34 سیکنڈ کی آڈیو میری ٹیگ کی ہے، جو میں نے آپ کی آڈیو اس پر ٹیگ کی ہے، وہ بھی سن لیں. سمجھ آئیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے کیا بولا ہے. ہاں ویڈیو تو بنے گی. یہ تو ہوگا. سلام علی من اتبع الہدا. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. اور جناب قادیانی مربی صاحب نے اپنے خلیفہ پر لعنت ڈال دی ہے. الفضل اخبار لکھنے والے پر لعنت ڈال دی ہے. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. اب اس پر ویڈیو بناؤں گا، ٹینشن نہیں لینی، اس پر ویڈیو بنے گی. کسی اکابرین کو گالی دی، میں نے تم جیسے منافقوں کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے. وہ منافق تھے اور لکھتے رہے ہیں منافق ایسے. ہمارا یہ نہیں ہے امان. مولوی میں نے تجھ جیسے منافقوں پر لعنت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر تجھ سلام علی من اتبع الہدا. مربی صاحب مولوی مرزا طاہر احمد صاحب کی تحریر لگاؤں. مولوی مرزا طاہر احمد صاحب جو آپ کے خلیفہ چہارم ہیں، تحریر لگاؤں. لوڑی پارٹی واجب القتل ہے. سلام علی من اتبع الہدا. مربی صاحب کبوتر بن کر نا آنکھیں بند کر کے جناب بیٹھے رہیں، کبوتر کی طرح نا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. ہم تو جناب آپ کو للکارتے رہیں گے. ہاں ابھی پیغام صلح کا حوالہ لگاتا ہوں، ذرا صبر کریں. مولوی صاحب تحسبهم جميعا مولوی یہ صبح کے تیرے بھائی بھی یہی کر رہے ہیں، تو بھی آ کے یہاں یہی کرنے لگا ہے. کیا کیا تم نے؟ تم بھی آ کر یہی کرنے لگے ہو. اب میرے سوال کا جواب دو مولوی، جواب دو. تحسبهم جناب یہ میں نے منافق
منافق نمبر 4 مرزا طاہر احمد کی تحریر بھیجی ہے. اس میں جناب لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیاتوں اور احادیث مبارکہ کے حوالوں سے اور خود خلفائے راشدین کے اپنے طرز عمل سے اور تاریخ کے اوراق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خلیفہ معزول نہیں کیا جا سکتا، اور معزولی کا مطالبہ کرنے والا خود کوئی ایک فرد ہو یا کوئی جماعت ہو، وہ خاطی ہے، غلطی خوردہ ہے، فتنہ پرور ہے، باغی ہے، اور اس کی سزا قتل ہے. یہ منافق نمبر 4 کہہ رہا ہے مرزا طاہر احمد. بتاؤ کہ تمہارے قابروں نے لکھا ہے کہ پیشاب کے ساتھ صورت. سلام علی من اتبع الہدا. عقل کے اندھے قادیانی مربی، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 1919 کا جو پیپر ہے، یہ آپ کے منافق نمبر 2 مرزا بشیر الدین محمود قادیانی مسلی معود ہیں، یہ اس کا پیپر ہے، یہ اس نے لکھا ہے. سمجھ آئی؟ یہ مرزا قادیانی کی تحریر نہیں میں نے دی، یہ آپ کے جناب منافق نمبر 2 مولوی مرزا بشیر الدین محمود، جس کو آپ مسلی معود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی تحریر ہے، یہ اس منافق کی تحریر ہے. آئی سمجھ؟ جو مرضی کہتے رہے مربی صاحب، آپ نے کہہ دی ہے اپنے جناب، یہ جو تم حوالے تحریریں پیش کر رہے ہیں یہ منافقین کی تحریریں ہیں. تو جناب تو میں نے آپ کے ہی جناب خلیفوں کی تحریر پیش کی ہے، کیا ہو گیا؟ منافق نمبر 2 ہے مسلح معود بشیر الدین محمود وڈا بشیرہ ہیں، اس کی تحریر میں نے پیش کی ہے، جس کو آپ منافق کہہ رہے ہو. سلام علی من اتبع الہدا. مربی، تم نے جس پر لعنت ڈالی ہے نا، جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا، اس کے بعد جو تیری حالت ہونی ہے نا، حالت جو تمہاری ہونی ہے جیسے مرزا صاحب کی ہوئی تھی نا، حالت درے گوں ہو گئی تھی، تو تمہاری بھی حالت جو ہے نا وہ درے گوں ہونے والی ہے مرزائیوں کے ہاتھوں سے، تیرے اپنے مرزائیوں کے ہاتھوں سے. ٹینشن نہ لے. ہے دفاع کرنے آئے تھے جناب مرزا قادیانی اور قادیانی خلیفوں کا، لیکن دفاع کیا کرنا تھا، الٹا جوتے مار دیے اپنے ہی جناب اکابرین کو، اپنے ہی اکابرین کے دوبروں پر جوتے مار دیے ہیں. مرزا قادیانی کو بھی چھتر مارا، اور مرزا قادیانی کے نام نہاد خلیفوں کو بھی آپ نے جوتے مار دیا. اچھی طرح آپ نے دفاع کی ہے، ماشاءاللہ. هو الله الحق هو الله، لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون. لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون. تاريخ ومجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، دعسات بتعرفها خيبر. تاريخ ومجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، دعسات بتعرفها خيبر. ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. لا ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. أمة
أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة. أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة. اصرخ واهتف للظالم عالعدالة ما منساوي هيك. اصرخ واهتف للظالم عالعدالة ما منساوي هيك. شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر، وبكرة نسلك يحمي النصر هيك. شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر، وبكرة نسلك يحمي النصر هيك.